میں راشد حفیظ صاحب کا، راشد شفیق صاحب کا، عارف عباسی صاحب کا اور زاہد صاحب کا اور جتنے لوگ ہیں، جتنے ہمارے اہم ترین لوگ آئے ہیں، سب کا شکریہ۔ پاکستان انتہائی پیچیدہ، سنگین اور بڑے تشویشناک ہیں۔ لال حویلی کی ایک تاریخ رہی ہے، ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ 6 نومبر 1968 سے لے کے آج 18 نومبر 2022 تک۔ اب بھی عمران خان نے بہتر طریقے سے حکمت عملی اپنائی ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اگر مذاکرات سے بات طے ہو جائے، اگر مذاکرات خوش آئند ہو جائیں تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے۔ میں اس جمعے سے اگلے جمعے تک 8 دنوں میں 10 دنوں کو اہم ترین سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست کا۔ آج اسحاق ڈار صاحب صدر صاحب کو ملنے گئے ہیں، میرا بھی خیال تھا کہ میں علوی صاحب کے پاس جاؤں، کیونکہ حالات اتنی افواہوں، ہیجان اور قیاس اور انارکی کی طرف ہیں کہ لوگ فیصلے چاہتے ہیں۔ فوج ہماری ہے، عظیم فوج ہے۔ لال حویلی تا قیام سے لے کے آج تک بس میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا مطالبہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ انتخابات کرا دیے جائے۔ آپ جس طریقے سے آئے ہیں وہ طریقہ خرید و فروخت کا تھا، آپ منڈی لگا کے آئے ہیں اور آج اسحاق ڈار صاحب علوی صاحب صدر صاحب کے پاس گئے آئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ادھر آئے۔ آج میں خود منڈی سے جا کے 250 روپے، حالانکہ مجھے وہ 20 روپے چھوڑنا چاہتا تھا ٹماٹر کے، میں نے کہا نہیں تو 250 لے مجھ سے، پھر وہ 40 پر آیا اور 250 روپے کا غریب آدمی ٹماٹر اور 200 روپے کا پیاز لے گا۔ ملک بہتا جا رہا ہے، اکانومی تباہ ہے، پیسہ ان کو ایک نہیں ملا۔ 15 دن سے وزیر اعظم داخل ہوتا ہے شرم الشیخ میں اور نکلتا جا کے لندن سے کہ ہم وہاں، وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ہم مشاورت کرنے آئے ہیں۔ اب پاکستان میں آ کے ذرا موسم یہاں ذرا ایسا ہی ہے نا، یہاں آ کے کہتا نہیں وہاں مشاورت نہیں کی، ابھی تو سمری نہیں آئی۔ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ اتنی اہم قابل احترام تعیناتی کو پولیٹیکل ایشو بنایا جائے۔ میں تمام راولپنڈی کے لوگوں کو کہتا ہوں، کل میں خود روات جاؤں گا، روات ان کا جلوس پہنچے گا، اگلے جمعے سے پہلے عمران خان یہاں ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ نہ صرف عمران خان مہمان ہوگا، پر جتنے جلوس آئیں گے، جتنے دن قیام کریں گے، وہ لال حویلی کے مہمان ہوں گے۔ اور ہم کمیٹی شوق کو ایک کیمپ آفس بنانے جا رہے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 6 نومبر 1968 کو بھی اس گلی میں ہم امین شہید کی لاش لے کر آئے تھے۔ اس گلی میں، یہ شہیدوں کی گلی ہے لال حویلی کا، جہاں میری والدہ کا گھر مرحومہ کا ہے، لیکن ہم امن کا جلوس نکالیں گے۔ وہ جوانی کا وقت تھا، اب سمجھداری کا وقت ہے۔ ہم نہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، نہ قانون سے کھیلیں گے، نہ کسی کو کھلواڑ کرنے دیں گے، پرامن رہیں گے۔ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، کیونکہ یہ ہماری روایت ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نسلی اور اصلی کی طرح، چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ میری بات سن، 5 منٹ میرے اور ہیں، بس ہم شام کو بھی وہیں ہوا کریں گے کمیٹی چوک میں 2-3 دن بعد۔ کل خان صاحب تاریخ بتا دیں گے اور غالباً اگلے جمعے سے پہلے اسی جمعے کے اندر، اور اگر اس سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔
کیونکہ ملک بیٹھ رہا ہے معاشی طور پر. لوگ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. میں خود اتنا سخت جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن معاشی طور پر جو حالات ہیں کہ ہماری گلیاں اور محلے بھی محفوظ نہیں ہیں. ہم روایتی رہنے والے ان گلیوں محلوں میں لوگ ہیں. ہم پوتے پوتیوں اور نواسیوں کو، نواسوں کو، بچوں کو جانتے ہیں، لیکن غربت، بیکاری، بے چینی. دیکھیں مذاکرات بھی ہونے چاہیے اور جاری ہے. لانگ مارچ کی بھی تیاری جاری ہے. یہ سارے فوکل پرسن ہیں. ایک ایک آدمی کے پیچھے 5-5 10-10 ہزار لوگ ہیں. یہ اپنے علاقوں کے نمائندے ہیں. یہ فیصلہ کرنا، کیونکہ ہم نے سیاسی طور پر اس کے اتحادی ہیں. مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات کا خود عمران خان نے کہا ہے کہ صدر علوی کو انہوں نے اختیار دیا ہے. یہ ایسے ہی مذاکرات ہیں جیسے مفتی محمود اور پروفیسر غفور کر رہے تھے، لیکن طے یہ تھا کہ فیصلہ اصغر خان کرے گا. اس مذاکرات کا بھی میں حصہ تھا. میں آپ کو کہہ چکا ہوں 30 نومبر تک فیصلہ ہو جائے گا. ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، آر ہوگا، پار ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا، رائٹ ہوگا، لیفٹ ہوگا. اللہ کرے اچھا ہوگا. مجھے امید ہے اچھا ہوگا. لاسٹ 3 کوسچن، 5 منٹ پورے ہونے. سر اکانومی کا وہ سوچ کے آئے تھے کہ مسئلہ فیسا غورس وہ لے کے آئے ہیں اور ستیہ ناس ہو گیا ہے اکانومی کا. پاکستان میں لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی. ان دکانداروں سے جاتی دفعہ آپ کیمرہ لے کے جائیں، خام مال ہی نہیں آ رہا. ایلسی اتنے 1000 کنٹینر کھڑے ہیں پورٹ پہ کہ پیسے ہی نہیں ہیں، ڈالر ہی نہیں دیتے چھڑوانے کے لیے. اور درآمدات جو ہیں وہ تو بات کی بات ہے، جب زرعِ ترسیلات ہی نہیں آ رہی، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، اور جو درآمد خام مال ہو رہا ہے وہ نہیں چھٹ رہا. یہ ملک اللہ میرے منہ میں خاک معاشی طور پر بیٹھ چکا ہے. انہوں نے بھاگنا ہے. بھاگنے سے پہلے بہتر یہ ہے خدا نہ کرے کہ ایسے حالات آئیں کہ یہ بھاگیں. آپ دیکھیں اس ملک کا 15 دن سے وزیر اعظم جو ہے، کبھی ایسا وزیر اعظم سنا ہے کہ جو شرم الشیخ میں داخل ہوتا ہے لندن سے نکلتا ہے؟ 6 وزٹ کیے ہیں اس نے 6 مہینے یا 5 کیے ہوں گے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، 4-5 اس نے لندن میں وزٹ کیے ہیں. اگر پاکستان کا اہم ترین فیصلہ اس چور، ڈاکو، لٹیرے، بےایمان اور سزا یافتہ نواز شریف نے کرنا ہے تو پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالت پہ رحم کرے. تھینک یو ویری مچ. بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے. بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز، صرف بول کھڑا رہا، بول ڈٹا رہا. ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے، میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں، اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے. صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا، آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. حق باطل پہ غالب آ کے رہے. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی. بات ہوگا جو I love بول. بول کو ویلکم کہتا آزادی مارچ کے لیے میں بول کو میں داد دینا چاہتا ہوں. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج کی. بول کی پرابلم سب سے بیسٹ. اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.